تو بیسیکلی یہ پاکستان میں جو چناب نگر جسے وہ ربوہ بھی کہتے ہیں، وہاں ایک ختم نبوت فورم سے تعلق رکھنے والے ایک بھائی ہیں دیوبندی مکتب کے، محمد حسن معاویہ نام ہے ان کا، حافظہ اللہ تعالی. میری ان سے کل فون پہ بھی بات ہوئی، کچھ چیزیں میں نے ان سے ڈسکس کی اسی ایف آئی آر کے حوالے سے. انہوں نے اس حوالے سے یہ کمپین 2019 سے شروع کی ہوئی تھی کہ وہاں پبلکلی بھی قادیانیوں کے قرآن کا ترجمہ اور وہ جو حاشیہ ہے تفسیر صغیر وہ بانٹی جا رہی ہے. وہ آلموسٹ میں نے یہ 2-3 دن لگا کے ساری پڑھ لی ہے، تفسیر بھی اور قرآن حکیم کی انہوں نے آیات کے جو ترجمے، جو کرٹیکل آیات 150-200 مجھے دیکھنی تھی وہ میں نے دیکھ لی، اس کے علاوہ اوور ویو بھی کیا. میرے نزدیک تو جو قادیانیوں کا ترجمہ ہے قرآن کا، جن جگہوں پہ انہوں نے صحیح ترجمہ کیا ہے اس سے تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن درجنوں نہیں سینکڑوں جگہ انہوں نے صراحتاً قرآن حکیم کی تحریف کی ہوئی ہے اور کفری عقیدے لکھے ہوئے اس میں، تفسیر کے اندر بھی اور ترجمے میں بھی انہوں نے اس کو ٹیمپر کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے اہل سنت میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ انہوں نے بھی قرآن کی تعریف کی ہوئی ہے، ترجمے میں بھی اور تفسیر میں بھی. دسنا ہوں میں آج یہ بھی دسنا ہوں، پابندی لگے گی سارا دن وہاں کا، سیدھی جی گل ہے، کوئی نہیں بچے گا. اچھا، لیکن وہاں یہ ذرا بلک میں گندگی پائی جاتی ہے، تو وہ وہاں پہ بانٹ رہے تھے عوام الناس میں بھی اور کلوز حلقوں کے اندر بھی. اور مجھے جو انہوں نے جو اس ایف آئی آر کو درج کروانے والے بھائی ہیں انہوں نے بتایا کہ 1500 سے زیادہ نسخے ہم نے ریٹریو کیے ہیں مسلمانوں کی مساجد سے. ظاہر ہے وہ لوگ گفٹ لے جاتے تھے، گھروں میں تو ترجمہ اللہ قرآن کون رکھتا ہے، پڑھنا ہی نہیں ہوتا کسی نے، تو وہ جا کے مسجد میں رکھوا دیتے تھے. 1500 نسخے مسلمانوں کی مساجد سے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کی مساجد سے وہ نکلے. لہٰذا یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ وہ صرف اپنی کمیونٹی کے اندر اس کی تبلیغ کر رہے تھے، بلکہ عوام الناس جو مسلمانوں کی ہے ان تک بھی یہ تفسیر پہنچی ہوئی تھی. باقی گمراہی اس سے کوئی نہیں پھیلنی، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان تو اپنا ترجمہ نہیں پڑھتے، ان کا کس نے پڑھنا ہے؟ وہ سانوں کوئی ٹینشن نہیں، بے فکر وہ. تو لیکن بہرحال ایک گمراہی تو پھیل رہی تھی، تو انہوں نے اس مقدمے کو اٹھایا. 2019 میں ایف آئی آر درج کروانے کے لیے اپلیکیشن دی، لیکن وہی کوئی ایف آئی آر درج نہیں کر رہا تھا، اس کو مختلف قانونی معاملات میں ڈالتے رہے، مختلف کمیٹیاں بنی، کرتے کرتے اس بندے نے ایفرٹ کر کے بالآخر 2022 میں کامیاب ہو گیا ایف آئی آر کٹوانے پہ. 2019 سے 22 ہو گئے، ٹھیک ہے جی، ایف آئی آر کٹ گئی. اب ایف آئی آر کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر جو مقدمہ ہے وہ قرآن ایکٹ 2011 کی روشنی میں کاٹا جائے. 2019 میں ایف آئی آر کے لیے اپلیکیشن فائل ہو رہی ہے اور ایف آئی آر کاٹی جا رہی ہے 2022 میں. لیکن پھر بھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ 2011 کا جو قرآن ایکٹ ہے اس کے مطابق جو ہے نا وہ یہ مجرم ہے بندہ جو بھی یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اب جب سپریم کورٹ میں یہ پہنچی ہے، نچلی ساری عدالتوں سے اس کی ضمانت کینسل ہوئی، انہوں نے تسلیم کیا اور وہ ابھی تک قائم ہے کہ میں تقسیم کرتا ہوں، وہ اپنے جرم سے بھاگا بھی نہیں ہے. ظاہر ہے اس کا تعلق قادیانی اقلیت سے. الٹیمیٹلی جب سپریم کورٹ میں پہنچا تو سپریم کورٹ نے بجائے یہ کہ ایف آئی آر کو ذرا غور سے پڑھتے کہ اس پہ لکھا کیا ہوا ہے، وہ کسی اور طرف ہی چل پڑے اور انہوں نے کہا جی یہ تو دیکھیں ایف آئی آر 2022 میں کاٹی گئی ہے اور جو قانون ہے وہ تو بعد میں اپلائی ہوا ہے، اس کے اوپر مسئلہ 2019 کا ہے، یعنی جرم 2019 کا ہے. اگرچہ ایف آئی آر 2022 میں کاٹی گئی لیکن جو قانون ہے وہ 2022 کا ہے اور 2022 کا قانون 2019 کے جرم پر اپلائی نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے، لیکن بات اتنی سادہ نہیں ہے. 2019 میں جو ایف آئی آر کے لیے اپلیکیشن دی گئی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن ایکٹ 2011 کے مطابق اسے سزا دی جائے. لہذا 2019 سے بھی 8 سال پہلے کا وہ قانون ہے اور یہ پلی لے رہے ہیں 2022 کے قانون کی. بھائی 2011 کے قانون کی وہ پلی لے رہے تھے اور اس قانون میں 3 سال سزا تھی، 2022 میں تو وہ سزا بڑھ کے 9 سال ہو چکی ہوئی ہے. انہوں نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی اور کہا کہ جی جرم ہوا 2019 میں، قانون بنا ہے 2022 میں. نہ، قانون 2022 میں نہیں بنا، قانون 2011 کا ہے اور ایف آئی آر کے اوپر لکھا ہوا ہے، کوئی اندھا بھی پڑھے نا اسے پتا چل جائے گا. اور پھر کہا کہ اچھا وہ بھی مان لیا جائے، تب بھی 6 مہینے اس کی سزا بنتی ہے. نہ، 6 مہینے نہیں بنتی، 3 سال سزا ہے 2011 کے کیس میں اور 6 مہینے نکالے ہیں 1932 کے انگریزوں کے زمانے کے ایکٹ کے، اور ایف آئی آر پہ 1932 لکھا ہی نہیں ہوا، 2011 لکھا ہوا ہے. اور فیصلے میں کہہ رہے ہیں کہ جرم 2019 میں ہوا
اور قانون بنا 2022 میں. 2022 میں قانون نہیں بنا, قانون تو 2011 کا ہے. اور جو جنرل قانون ہے وہ تو ہمارے آئین کے اندر موجود ہے, وہ تو اس سے بھی پہلے کا ہے. اور 1993 کا تو تفصیلی فیصلہ ہے جو پریس ریلیز میں انہوں نے پھر بعد میں مانا. سمجھ رہے ہیں نا کیا دو نمبری ہوئی ہے. تو وہ 6 مہینے والی سزا نہیں ہے, 2011 کے ایکٹ کے تحت 3 سال کی سزا ہے, اور 2022 کے تحت 9 سال کی ہے. چلو 2022 والی نہ دو, 2011 تو 2019 سے پہلے آتا ہے نا. لیکن اس سب کو اوور لک کیا اور پھر رخ دوسری طرف پھیر دیا کہ جی پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق ہونے چاہیے. بالکل اللہ کے فضل سے سپریم کورٹ کی تو آپ جرت ہوئی ہے نا یہ بات کرنے کی. میں تو نہتا پچھلے 10-12 سال سے یہ راگ الاپ رہا ہوں کہ قادیانیوں سے ہمارا علمی اختلاف اپنی جگہ, ہم انہیں کافر سمجھتے ہیں, یہ بات اپنی جگہ, لیکن ان کی پرسیکیوشن نہیں ہونی چاہیے. انہیں ہم پیار محبت سے اسلام کی طرف بلائیں تاکہ ان کی نسلیں اسلام میں آ جائیں. علمی اختلاف کرنا چاہیے. یہ جو اختلاف ہے کہ جی فلاں ٹوائلٹ میں مر گیا, فلاں کو یہ ہو گیا, فلاں یہ ہو گیا, یہ کوئی علمی اختلاف نہیں ہے. جو انہوں نے جھوٹی نبوت کلیم کی ہے قرآن و سنت سے, ان کے سامنے دلائل رکھے جائیں, اور پھر ادھورے دلائل نہیں. ہاں ان کے پاس آخری سہارا پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ. ادھر آ کے نا ان کی بھی آپ سمجھ لیں کھوتی مر جاتی ہے, بریلوی دیوبندیوں کی بھی, اہل حدیث کی بھی مر جاتی ہے, کیونکہ ایک دوسرے کے بینیفیشری ہیں. وہاں یہ گونگے شیطان بن جاتے ہیں, اور وہاں پہ صرف ہم بولتے ہیں دلیری سے, اور ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے الحمدللہ سینکڑوں قادیانی مسلمان ہو چکے ہیں. یہاں مجھے مل کے گئے ہیں پوری فیملیز کے ساتھ. اللہ کے فضل سے میں نے کبھی اپنے ساتھ بٹھا کے ایک ویڈیو بھی نہیں بنوائی چندہ بٹورنے کے لیے, کیونکہ ہم نے کوئی یہ چندہ بٹورنے کا پلیٹ فارم تو نہیں رکھا. نہ ہماری کوئی چندہ بک ہے, نہ کوئی مسجد ہے. نمازیں آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں, چندے آپ کو دیتے ہیں, اور آپ کا حال یہ ہے کہ آپ ختم نبوت کے نام پہ چندے کھاتے ہو, اور جرت نہیں ہے چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ کے پر بات کر جاؤ. دیکھو میں نے تمہارے ہر پبلک کے فرد تک یہ تمہارے بڑوں کا جرم پہنچا دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ پبلک تمہارے بزرگوں کو چھوڑ کر رسول اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے. اور ابھی بھی اگر تم باز نہیں آؤ گے تو یہ کوئی چند ایک بھیڑیں اگر بچ گئی ہیں وہ بھی انشاءاللہ عنقریب تمہیں چھوڑ دیں گی. یہ 2 نمبریاں چھوڑ دو. تو یہ سپریم کورٹ نے پھر اقلیتوں کے حقوق کا وہاں پہ لکھا, اور لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی پہ جبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کر دیا ہے. اب جس کی مرضی ہے وہ حق کا راستہ قبول کرے, بالکل یہی ہے. لیکن ہم کب یہ کہہ رہے ہیں کہ قادیانیوں کو گن پوائنٹ پہ اسلام میں داخل کیا جائے؟ بالکل نہیں. میں تو بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے حق میں بھی نہیں کہتا کہ گن پوائنٹ کے اوپر انہیں کوئی اسلام کی کوئی تبلیغ کی جائے. اور رہے قادیانی تو انہیں تو ہم ویسے ہی نان مسلم سمجھتے ہیں, انہیں بھی ہم دعوت دیں گے, تو اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. پھر ایک اور آیت انہوں نے اس فیصلے میں کوٹ کی, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, بے شک اس الذکر قرآن کو ہم نے نازل کیا, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اس سے وہ یہ پلی لینا چاہ رہے تھے قاضی صاحب کہ آپ کو قرآن کی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے, لہٰذا اگر قادیانی اس طرح کا گمراہ کن ترجمہ بانٹتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھائی اگر یہی آپ کا قانون مان لیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے تو کئی چیزوں کی ذمہ داری لی ہوئی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی ایگزیکیوشن کیسے کرواتا ہے؟ وہ تو پھر موت کا بھی ایک وقت مقرر ہے. ہم نے سیکورٹی گارڈز کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ کیونکہ دنیا کو اللہ نے بقدرے ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے, اسباب کے ساتھ معاملات کو جوڑا ہوا ہے. یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ قرآن حکیم کے اوپر جب حملہ ہوگا امت اس حوالے سے کنٹریبیوٹ کرے گی اور قرآن پاک کی حفاظت کے لیے اپنا تن من دھن لگائے گی. رسول اللہ کے بارے میں قرآن میں ہے انا کفیناک المستہزئین, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جو مذاق اڑانے والے لوگ ہیں نا, ہم آپ کو کفایت کر جائیں گے ان کے مقابلے پر. تو کیا اس کا مطلب کوئی آیت کا یہ لے گا کہ اگر رسول اللہ کی کوئی گستاخی کرے تو اللہ تعالیٰ خود بدلہ لے لے گا اور ہم نے کوئی قانون ایگزیکیوٹ نہیں کرنا اس کے اوپر, یا اسے نہیں سمجھانا؟ اتنی نون سینس بات ہے. دنیا میں قانون اسی لیے بنائے جاتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. بہرحال اس میں ان کے لیے بھی لمحہ فکری ہے جنہوں نے صدیوں سے ہمیں کہانیاں کروائی تھی کہ جی ہمارے بزرگ نگاہ مار کے یہ کر دیتے تھے وہ کر دیتے تھے. وہ ہمارے خادم رضوی صاحب بھی کہا کرتے تھے نا کہ جی امام مالک فرماندے نے امت مر جائے, نبی نے گستاخیاں ہو. امام مالک فرماتے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے, پھر مر جائے ساری, پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے, یا تو مر جائے سارا عالم اسلام, یا پھر حضور کی عزت پر پہرے دے. بس 2 باتوں میں سے ایک بات ہے, بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے یا پھر فرانس کو جواب دے. کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ امت مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر رہی ان گستاخیوں کو روکنے کے لیے. تو میں نے کہا تھا بابا جی صبر کرو, پہلے تیرے غوث کتب ابدال کیوں نہ مر جان, کتے دی موت مر جان.
कि अगर उनके पास ये इख्तियार था कि कल तक तो वो निगाहें मारते थे, आज वो निगाह मार के यूट्यूब से, फेसबुक से, बाकी सोशल मीडिया से रसूलुल्लाह के खिलाफ वीडियोस नहीं डिलीट करवा सक रहे। ऐसे गौस कुतुब अब्दाल कुत्ते की मौत मर जाए। बिल्कुल बाबा जी मैं तुम्हारे साथ हूं, उम्मत को ना मारो, उम्मत तो बेचारी लाचार है। तुम्हारे बाबे तो बड़े निगाहें मारते थे, आज किधर मर गए? इसका मतलब है तुमने झूठ बोला था। या तो ये मानो या ये मानो कि सबसे बड़े गुस्ताखे रसूल है। और बंदा लभो जिहदी ड्यूटी है, जिथे यूट्यूब दी हार्ड डिस्क पईयां ने, सब तो पहले मैं 295 सी होते दिलवाऊंगा। गद्दारा, तूने अपने नबी के नाम का कलमा नहीं पढ़ा हुआ था? आज जब रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखाना फिल्में अपलोड हुई हैं, तू किधर मर गया है? इमाम मालिक फरमाते हैं उम्मत मर जाए, तेरे गौस पहले मरन, तेरे कुतुब मरन, तेरे जाली औलिया मरन पहले, निगाह मारने वाले। उनका हाल तो यह है कि वो और उनके मानने वाले हमारे एक नारे की गज से ही मर गए। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। तो ये अपनी जगह है भाई। साथ साथ इंजीनियर साहब आप सिर्फ ना मुल्हिदीन पे, काफिरों पे काम किया करें, अपनों को छोड़ दो। और तुसी मुनाफिक हो, काफिरों से हमें वो खतरा नहीं है जो इन मुनाफिकीन से है। कादियानियों से हमारा क्या इख्तिलाफ है कि तुमने अल्लाह रसूल का नाम लेकर मुनाफिकत करके इस्लाम की पीठ में छुरा घोंपा है? यही है ना? कादियानी कहां से निकले हैं? क्या हिंदुओं में से निकले हैं? क्या क्रिश्चियंस में से निकले हैं? वो नहीं, हनफी सुन्नियों में से निकले हुए। गुलाम अहमद कादियानी हनफी सुन्नी था, आज भी वो हनफी है, बगैर रफुल यदैन के नमाज पढ़ते हैं। ओए बरेलवियों देवबंदियों, तो आड़े यार नमाज पढ़ते थे। हाँ, बुखारी मुस्लिम में जो नमाज का तरीका लिखा हुआ है, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल यदैन, उसने नमाज नहीं पढ़ते। और तो आड़े पर आ जाए हनफी देवबंदी, हनफी बरेलवी, हनफी कादियानी। उनके खलीफा की अपनी वीडियो रिकॉर्ड है कि हम हनफी हैं। Generally, Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally directly. The overbearing principle should be that you follow with Imam Abu Hanifa. This is the entirety to the Jamaat. इनमें से निकले ना। तो इसने जो गुमराही फैलाई, हमें इसके ऊपर गुस्सा आता है। इसलिए आता है कि इसने इस्लाम का नाम लेकर इस्लाम को नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल इस तरीके से थानवी रसूलुल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह, इस तरीके से बाकी बुजुर्गों ने जो जो खत्म नबूवत पे डाके मारे, हमें भी उन पे गुस्सा आता है कि तुम लोग मुनाफिकत कर रहे हो। पहले घर की सफाई होगी। काफिरों को हम किस मुंह से इस्लाम की दावत देंगे जब इस्लाम का जनाजा निकालने वाले इधर बैठे हुए? तो इंशाल्लाह उम्मीद है काजी साहब ने जो रिव्यू पिटीशन लगाई हुई है उसमें इसको एड्रेस कर दिया जाएगा। और अगर ये एड्रेस ना हुआ तो हम तो इस जख्म को छीलते रहेंगे बार बार, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट बैक फुट पे ना चली जाए। इस हवाले से प्लस हम उनसे यह भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो मुसलमानों की किताबों में कुरान हकीम के अंदर तहरीफ की है मुसलमान उलमा ने, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया ने, उनकी भी इस्लाह की जाए। अदरवाइज उनके ऊपर भी पाबंदी लगाई जाए। हाँ, हमें नहीं ये वाले तर्जमे चाहिए जिसमें रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखियां हुई हो और तौहीद का जनाजा निकालने की कोशिश की गई हो और अपनी तरफ से कुरान हकीम में चीजें दाखिल कर दी हो, तफसीर में भी और तर्जमे के अंदर भी। वो मैं आज इंशाल्लाह कुछ चीजें डिस्कस भी करूंगा। इनके ऊपर भी पाबंदी लगनी चाहिए। बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है हमारी इस हवाले से।